ایک کم عمر نوجوان نے حضرت عمر کی مجلس میں ایسا جواب دیا کہ بڑے بڑے صحابہ حیران رہ گئے۔ آخر حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا فرمایا تھا؟ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو ایک ایسے نوجوان صاحب کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جن کے علم نے بڑے بڑے صحابہ کو حیران کر دیا تھا۔ یہ نوجوان تھے حضرت عبداللہ بن عباس، جو رسول اللہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ بچپن ہی سے علم دین حاصل کرنے کا بے حد شوق رکھتے تھے۔ رسول اللہ نے ان کے لیے خصوصی دعا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں دین کی گہری سمجھ اور قرآن مجید کی تفسیر کا علم عطا فرمائے۔ اسی دعا کی برکت سے حضرت عبداللہ بن عباس کم عمری میں ہی علم و حکمت کا روشن چراغ بن گئے۔ حضرت عمر فاروق ان کی ذہانت اور فہم قرآن کو خوب جانتے تھے، اسی لیے جب بھی اہم مشورے اور علمی مجالس ہوتیں تو آپ حضرت عبداللہ بن عباس کو اپنے قریب بٹھاتے تھے، حالانکہ مجلس میں عمر رسیدہ اور جلیل القدر صحابہ بھی موجود ہوتے تھے۔ یہ منظر بعض لوگوں کے لیے حیرت کا باعث بنتا تھا۔ آخر ایک نوجوان کو اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی تھی؟ مگر حضرت عمر جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو ایسی حکمت عطا فرماتا ہے جو عمر کی محتاج نہیں ہوتی۔ ناظرین کرام، ایک دن حضرت عمر فاروق نے بڑے بڑے صحاب کرام کی مجلس سجائی۔ اس مجلس میں بدر کے عظیم مجاہدین بھی موجود تھے اور حضرت عبداللہ بن عباس بھی تشریف فرما تھے۔ بعض بزرگ صحابہ کے دل میں یہ خیال آیا کہ ابن عباس ابھی عمر میں بہت چھوٹے ہیں، پھر انہیں ہماری مجلس میں اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ حضرت عمر ان کے دل کی کیفیت کو سمجھ گئے۔ آپ چاہتے تھے کہ سب پر حضرت عبداللہ بن عباس کا علمی مقام واضح ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے حاضرین مجلس سے ایک سوال کیا۔ آپ نے سورہ نصر کی تلاوت فرمائی، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے۔ پھر فرمایا، آپ لوگ اس سورت کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے فتح و کامیابی کے بعد اپنی حمد و ثنا اور استغفار کا حکم دیا ہے۔ یہ جواب بالکل درست تھا، لیکن حضرت عمر جانتے تھے کہ اس سورت میں ایک اور گہرا راز بھی پوشیدہ ہے۔ پھر آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف دیکھا اور فرمایا، ابن عباس، تم اس سورت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ مجلس کی تمام نظریں اس نوجوان صاحب پر جم گئیں۔ حضرت عمر فاروق کے سوال کے بعد مجلس کی تمام نگاہیں حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف اٹھ گئیں۔ ہر شخص یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ نوجوان صاحب سورہ نصر کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نہایت ادب سے عرض کرنے لگے، امیر المومنین، میرے نزدیک اس صورت میں صرف فتح اور کامیابی کی خوشخبری نہیں بلکہ رسول اللہ کو ایک عظیم اشارہ بھی دیا گیا ہے۔ مجلس میں خاموشی چھا گئی۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے اپنے محبوب نبی کو اب کی دنیاوی زندگی کے اختتام کی خبر دی ہے۔ جب دین مکمل ہو گیا، اسلام کو فتح حاصل ہو گئی اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچ گیا، تو گویا اب کی ذمہ داری مکمل ہو چکی تھی۔ یہ الفاظ سنتے ہی حاضرین مجلس حیرت میں ڈوب گئے۔ انہوں نے پہلی بار اس سورت کا یہ گہرا مفہوم سنا تھا۔ سورہ نصر، جسے اکثر لوگ صرف فتح کی صورت سمجھتے تھے، اس میں رسول اللہ کے وصال کا اشارہ بھی موجود تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کم عمری کے باوجود قرآن کریم کی ایسی باریک اور گہری سمجھ پیش کی کہ پوری مجلس دم بخود رہ گئی۔ اب سب کی نظریں حضرت عمر فاروق کی طرف تھیں کہ وہ اس جواب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا جواب سن کر پوری مجلس خاموش ہو گئی۔ ہر شخص غور و فکر میں ڈوب گیا۔ یہ تفسیر نہایت گہری اور حکمت سے بھرپور تھی۔ کچھ لمحوں بعد حضرت عمر فاروق نے حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھا اور فرمایا، میں بھی اس سورت کا یہی مطلب سمجھتا ہوں۔ یہ الفاظ سنتے ہی مجلس میں موجود صحاب کرام پر واضح ہو گیا کہ حضرت عمر آخر کیوں اس نوجوان صاحب کو اپنی خصوصی مجلسوں میں شریک کرتے تھے۔ حضرت عمر جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن عباس کو قرآن کریم کی ایسی سمجھ عطا فرمائی ہے جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اس دن بزرگ صحابہ نے بھی محسوس کیا کہ علم اور حکمت کا تعلق صرف عمر سے نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی عاجزی بھی قابل تعریف تھی۔ اتنا علم رکھنے کے باوجود ان کے دل میں تکبر کا ذرہ بھر بھی نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ ادب، احترام اور انکساری کے ساتھ اپنی بات پیش کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بعد میں لوگ انہیں ترجمان القرآن اور حبر علم
کہ عظیم القابات سے یاد کرنے لگے۔ مگر اس واقعے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی پوشیدہ ہے جسے ہر مسلمان کو سمجھنا چاہیے۔ ناظرین کرام، حضرت عمر فاروق اور حضرت عبداللہ بن عباس کے اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق موجود ہے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ علم عمر کا محتاج نہیں ہوتا۔ اگر کوئی نوجوان اخلاص کے ساتھ علم دین حاصل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بلند مقام عطا فرما سکتا ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ قرآن مجید کو صرف پڑھنا ہی کافی نہیں بلکہ اسے سمجھنا بھی ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے سورہ نصر کے الفاظ کے پیچھے موجود گہری حکمت کو سمجھا، اسی لیے ان کی تفسیر سب سے منفرد تھی۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ بزرگوں کی قدر اور نوجوانوں کی صلاحیت دونوں کا احترام کرنا چاہیے۔ حضرت عمر نے ایک نوجوان کی علمی قابلیت کو پہچانا اور اسے عزت دی، جبکہ حضرت عبداللہ بن عباس نے ہمیشہ ادب اور عاجزی کو اپنا شعار بنایا۔ آج کے دور میں بھی اگر ہم علم دین سیکھنے، قرآن کو سمجھنے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالی ہمارے لیے بھی ہدایت کے دروازے کھول سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی زندگی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے دلوں میں عزت عطا فرما دیتا ہے۔ مگر حضرت عبداللہ بن عباس کا علمی مقام یہیں ختم نہیں ہوتا۔ بعد کے زمانے میں ہزاروں علماء نے ان سے علم حاصل کیا اور ان کی تفاسیر سے رہنمائی پائی۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ ایمان افروز واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ علم دین، اخلاص اور قرآن کی سمجھ عطا فرما دے، دنیا اسے عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ حضرت عمر فاروق جیسے عظیم خلیفہ کا ایک نوجوان صاحب کی رائے کو اہمیت دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ اسلام میں اصل فضیلت تقوی، علم اور کردار کی ہے، نہ کہ صرف عمرہ منصب کی۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں، علم دین حاصل کریں اور اپنی زندگی کو رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق گزاریں۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے اور یہی دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔ اے اللہ، ہمیں قرآن مجید سے محبت عطا فرما، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، حضرت عبداللہ بن عباس کی طرح ہمیں بھی علم، نافع، حکمت، اخلاص اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین، اساتذہ، رشتہ داروں اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ آمین رب العالمین۔ اگر آپ کو حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عمر فاروق کا یہ خوبصورت واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ملتان اولیاء ملتان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔